نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بہروپ، جرم کی لاتعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، جیو FIR، ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ لٹنے اور مرنے کے باوجود ہمارے لوگ بیرون ملک جانے کی کوشش اس لیے ترک نہیں کرتے کہ یہاں تو دن رات محنت کے باوجود گزارا نہیں ہوتا۔ محمد عرفان بھی زندگی کو گزارے لائق بنانے کے لیے سعودی عرب گیا تھا، مگر اب وہاں سزائے موت کا منتظر ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ ایجنٹ نے پھنسایا، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسہ ہوتا تو بھی یہ رونا ہی کیوں ہوتا۔ انسان ضرورت مند نہ ہو تو پھر اسے دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا۔ تاہم سرگودا کی کچی آبادی جناح کالونی میں رہائش پذیر محمد عرفان بھی بیشتر پاکستانیوں کی طرح ضرورت مند تھا۔ 12-14 گھنٹے رکشے چلانے کے باوجود گھریلو اخراجات پورا کرنا مشکل ہو گیا تو اس نے بیرون ملک جانے کی کوششیں شروع کر دی۔ جلد ہی اس کا ٹاکرا ساہیوال کے اللہ دتہ سے ہوا، جس نے 2 لاکھ روپے کے عوض سعودی عرب میں 1500 ریال کی نوکری کا جھانسا دیا اور 1.5 لاکھ روپے ایڈوانس لے کر گزشتہ سال 16 مئی کو کراچی لے آیا۔ عرفان کو ہزاروں روپے کی شاپنگ کرا کے مرود کیا اور پیشکش کی کہ اگر وہ چند ممنوعہ کیپسول پیٹ میں رکھ کر سعودیہ لے جائے تو باقی کے 50,000 روپے معاف کر دے گا۔ عرفان نے اس فراغ دلانہ پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ ریاض ایئرپورٹ پر سکیننگ کا مرحلہ آتے ہی عرفان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے پیٹ میں موجود کیپسولز میں ممنوعہ دوا کے بجائے ہیروئن بھری ہوئی تھی۔ سعودی قوانین کے مطابق مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ عرفان کے والد عبدالحق کو اس مصیبت کا پتہ 4 ماہ بعد چلا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے انہوں نے FIA رابطہ کیا، جس کے ایما پر پولیس نے رواں سال 25 جنوری کو ہیروئن کی کیپسول فراہم کرنے کے الزام میں اللہ دتہ اور اس کے ساتھی مظہر عباس کو گرفتار کر لیا۔ عبدالحق کہتے ہیں کہ ہیروئن برآمد ہونا کافی نہیں، سعودی حکام کو صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ میرے ساتھ ایجنٹوں نے دھوکہ فراڈ کیا، کراچی لے جا کر میرے بچے کو انہوں نے منشیات کے کیپسول کھوا دیے، اور میرا بیٹا جی بے گناہ ہے، میں غریب آدمی ہوں، کیس نہیں لڑ سکتا، اور میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے جو میں وکیل بھی کھڑا کر سکوں۔ ادھر عرفان کی ماں کی حالت بھی غیر ہے، وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کا سر کسی ایسے جرم کی پاداش میں کاٹ دیا جائے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ ਸਾਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾਤ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਹਾਰਾ ਵਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ کے۔ اچھے دنوں کی آس میں شوہر کو خود سے بہت دور بھیجنے والی بیوی بھی کعبے کے نگہبانوں سے رحم اور انصاف کی متمنی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ عرفان کے سعودیہ جانے کے بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹی کی ولادت ہوئی جو اب 13 ماہ کی ہو چکی ہے۔ ماضی کے برعکس اب وہ اچھے دنوں کی خواہش سے دستبردار ہو چکی ہے۔ کہتی ہے روکھی سوکھی کھا لیں گے، بس سونا شوہر جلد لوٹ آئے۔ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੇ। کیمرہ مین عامر رانا کے ساتھ محمد اصغر، سرگودا۔ ایک شہری منشیات فروشوں کے ہاتھوں موت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ سزائے موت کا منتظر عرفان اپنے جرم کی سنگینی سے بے خبر آج بھی انصاف کا طلبگار ہے۔ اس کی سادہ لوہی اس کا سب سے بڑا جرم ہے، لیکن اصل مجرم تو وہ ہے نا جنہوں نے اسے منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا۔
ایک پاکستانی شہری ڈرگ سمگلنگ کے الزام میں ریاض جیل پہنچ گیا، جس کی کم علمی اس کی سزا بن گئی۔ لیکن یہ واقعہ امیگریشن کے ذمہ داروں اور کسٹم کے نظام پہ کچھ سوال ضرور کھڑے کر گیا۔ ایئرپورٹ پر منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کام کرنے والے ادارے کیا کر رہے تھے؟ اگر محمد عرفان کے پیٹ میں ہیروئن بھرے کیپسول تھے تو اسے ایئرپورٹ پر موجود کسٹم اہلکاروں نے کس طرح کلیئر کیا؟ اگر ایئرپورٹ پر چیک کر لیا جاتا تو آج پردیس میں سزائے موت کا منتظر نہ ہوتا۔ محمد عرفان کو گرفتار کر کے پورا گینگ بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ ریاض ایئرپورٹ پر پاکستانی کی گرفتاری کراچی ایئرپورٹ کے ذمہ داروں کی ناکامی نہیں؟